گا تو پھر انہیں بھی تو غلامی کا حق ادا کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور فرمایا ہاں جیسے عمر کہتے ہیں اسی طرح کرو. اب کیا کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ حکم موقوف کر دیا کہ سرکار کا یہ فرمان معاذ اللہ صحیح نہیں تھا کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. صحیح تھا, علم بھی تھا, مگر حکمت کا تقاضا یہ تھا. ایسے ہی جنت قیامت کے سن کا بھی سرکار کو پتا تھا کہ کون سی صدی میں کون سے سال میں آئے گی, مگر بتایا اس لیے نہیں کہ پہلے جو کئی دفعہ فرما چکے تھے کہ قیامت کے دن تک دروازہ توبہ کا کھلا رہے گا. تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ قیامت ابھی بڑی دور ہے, جو مرضی ہے کرتے رہو. بالآخر جس وقت قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے ہم نشانیاں دیکھ کے توبہ کر لیں گے. اس لیے سرکار نے اس کو ظاہر نہ کیا. آج لوگوں کی توجہ جو ہے وہ انکار پر ہوتی ہے, اعتراض پر ہوتی ہے, حکمت پر نظر نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ قادر بھی ہے اور قادر کے ساتھ حکیم بھی ہے. اللہ جل جلالہ و عمن والہ بھی اپنی قدرت کا اظہار حکمت کے بغیر نہیں کرتا. آپ غور فرمائیں, ایک آدمی اگر ہو وہ کلہاڑا لے کر بڑی لکڑی کو جو ہے نا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور تھوڑی دیر کے بعد اسے کوئی خط لکھنا ہو اور وہ پین لے کر خط لکھنے بیٹھ جائے تو کوئی دیکھنے والا بے وقوف کہے کہ دیکھو وہاں تو لکڑیاں پھاڑ رہا تھا, اتنی موٹی موٹی سخت لکڑیاں, اور اب یہ باریک سا کاغذ بھی اس سے نہیں پھٹ رہا. معلوم ہوتا ہے اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا, اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں رہی ہے, یہ اب کاغذ کو پھاڑ نہیں سکتا ہے. تو دیکھنے والے کہیں گے تو پاگل ہے. وہاں لکڑی کو پھاڑنا حکمت تھی, یہاں کاغذ کو نہ پھٹنے دینا یہ حکمت ہے. یہ قادر تو ہے, چاہے تو ایک سیکنڈ میں اس کو پرزے پرزے کر کے رکھ دے, مگر حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے پھاڑا نہیں ہے. اس لیے بعض دفعہ قدرت کا اظہار حکمت کے خلاف ہو تو قدرت کا اظہار بھی نہیں کیا جاتا. لیکن صرف جن کے ذہنوں میں تنقید ہوتی ہے تو وہ اعتراض پر اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں. اور اگر عشق پر ہونا, جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اگر ایسا ہو نا تو پھر کبھی انسان کے ذہن میں کوئی اعتراض سرکار کی بارگاہ میں تو آتا ہی نہیں. ایک آدمی جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی غلط بات سننا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا. کوئی اسے گالی دے دے ماں کی بہن کی, وہ اس ماں اور بہن کے شان میں کوئی گھٹیا لفظ سننا گوارا نہیں کرتا. جس نے نبی پاک کو اپنا آقا مانا ہے وہ اپنے آقا کے بارے میں کیسے گھٹیا لفظ سننا برداشت کرے گا. اس لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا کوئی بات نہیں, لوگ مجھے گالیاں دیں, خطوط لکھیں, کچھ کریں, جتنی دیر وہ مجھے برا کہنے میں لگے رہیں گے کم از کم میرے آقا کی ذات تو ان کے حملوں سے محفوظ رہے گی. یہ ہے عشق کا تقاضا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے سوال کیا کہ متی الساعۃ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی, تو آپ نے فرمایا ما اعددت لہا, تو نے تیار کیا کیا قیامت کے لیے. تو اس نے کہا حضور فرض نمازیں پڑھی ہیں, فرض روزے رکھے ہیں, جو فرائض تھے وہ ادا کیے ہیں, اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کی, اور نہ ہی ان نمازوں کو, روزوں کو, ان فرائض کو جو ادا کیے ہیں, نہ ہی ان کو میں آخرت کے لیے کوئی ذات سمجھتا ہوں. آخرت کے لیے جو کچھ میں نے تیار کیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی محبت میرے دل میں, آپ کی محبت میرے دل میں ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میری محبت تیرے کس کام آئے گی, نمازیں پڑھ, عبادت کر, یہ کر, نہیں, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی ایسے ہے تو انت ما من احببتا, تجھے خوشخبری ہو کہ جس سے محبت رکھتا ہے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. یوں بھی آپ سرکار فرما سکتے تھے کہ قیامت والے دن تو میرے ساتھ ہوگا, مگر نہیں فرمایا جس سے تیری محبت ہوگی تو اسی سے. کیا مطلب, یہاں یہ بھی بتلا دیا کہ عملی پہلو تیرا جو ہے وہ بھی میری سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر تو بے نمازی ہوگا تو قیامت والے دن نمازیوں کے ساتھ ہوگا, اگر تو چور ہوگا تو قیامت والے دن چوروں کے ساتھ ہوگا, اور اگر میرے سے محبت ہے تیری اور اس محبت کے تقاضے کے مطابق تیری زندگی گزرے گی تو پھر قیامت والے دن تو میرے ہی ساتھ ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا المرء مع من احبا, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں, خاص طور پر حضرت انس رضی اللہ عنہ,
ہمیں زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس دن خوشی ہوئی جس دن سرکار نے یہ فرمایا کہ المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی دنیا میں محبت ہو۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی ہے، من احبا شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اس کا ذکر بھی سب سے زیادہ کرتا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ گھروں میں بھی محفلیں سجاتے ہیں، چند بھائی بیٹھے ہوئے پھر بھی محفلیں سجاتے ہیں، اچھے اچھے حسین آواز والے نعت خانوں کو بلا کے ان سے نعتیں سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنتے ہیں، ایسے دیکھو گھروں کو سجاتے ہیں۔ یہ سب کچھ محبت کی علامتیں ہیں، اور کثرت ذکر جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت بھی ہے، اور یہ محبت کا ذریعہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ سرکار کا ذکر کیا جائے اتنی ہی زیادہ سرکار کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو رد نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ ایک سرکار پر کثرت سے درود شریف پڑھنا، سبحان اور اللہ۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا۔ میلاد منانا، درود شریف بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے غوث ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جنت جتنی کسی کو ملے گی، جتنا رقبہ جنت کا ہوگا اس کے اندر درخت وغیرہ زیادہ بڑھا لینا، اور ایک ہوتا ہے جنت کے رقبے کو بڑھا لینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا بھی تم سبحان اللہ کہو گے تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ جنت جتنی بھی ہے آپ کے حصے میں، اگر جب وہ دنیا کی ساری زمین سے بھی بڑی ہو تو یہ درخت لگتے جائیں گے، زمین نہیں بڑھے گی۔ لیکن شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو گے تو جنت کا رقبہ تمہارے لیے بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ وہاں جنت کا رقبہ بڑھ جائے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں قبر وسیع ہو جائے گی اور منور ہو جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں ان هذه القبور مملوءۃ بالظلمات، یہ قبریں ظلمت اور اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں۔ ان اللہ ینورها بصلاتی علیکم، فرمایا تم جو مجھ پر درود پڑھو گے اور اس کے بدلے میں میں تمہیں دعائیں دوں گا تو اس کی وجہ سے تمہاری یہ قبریں روشن ہو جائیں گی، یہ قبریں منور ہو جائیں گی، وہ قبریں کھل بھی جائیں گی اور وہ قبریں روشن بھی ہو جائیں گی۔ اس لیے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اور امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت بھی فرماتے ہیں نا کہ عشق سرکار کا ایک داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے، قبر کے لیے چراغ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ دل میں جلا لو۔ اللہ تعالیٰ ظاہر صاحب کی اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔